المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ماہ ربیع النور کی بھینی بھینی سہانی خوشبوؤں میں زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ربیع الاول شریف کا مہینہ سنیوں کے چہروں کو کھلکھلا دیتا ہے، جگمگا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ مہینہ 12 مہینوں میں سے فرق بھی پیدا کرتا ہے، کچھ چہرے کالے ہو جاتے ہیں، کچھ چہرے اجلے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ دلوں کے اندر موجود کلر کو چہرے پر لے آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، حتیٰ کہ صرف چہرے ہی نہیں معلوم ہوتے بلکہ ہر گھر بھی معلوم ہونے لگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، گھر کسی گلی سے گزر جاؤ پتہ چلے گا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ چاند نظر آتے ہی لائٹیں اور جھنڈے نظر آنے لگے تو سمجھ لینا کہ جبرائیل امین کی سنت والے سنی لوگ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہیں بہت اندھیرا ہوتا ہے تو یہ اندھیرا وہیں سے آیا ہے جہاں سے ابو لہب اور ابو جہل کے گھر تھا۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، میرے متعلق مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت بہت کچھ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے، مگر میں کسی بڑے ٹائٹل اور لقب کے انتظار میں نہیں، اور نہ ہی میں اس کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں کبھی یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ میرے نام کے نعرے اسٹیج پر لگائے جائیں۔ میری خواہش اور میری دعا صرف اتنی ہے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہو واہ۔ میں صرف حضور کی بارگاہ میں یہی تمنا رکھتا ہوں کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا سمجھ کر کے تعریف کرے۔ ماشاءاللہ۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج ایک غیر معروف میرے لیے علاقہ جس میں میں آیا، میں نے کبھی اس گاؤں کا نام بھی نہیں سنا، لیکن بستی میں قدم رکھنے کے بعد یہ ہزاروں عاشقوں کا جو ہجوم نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ صدیوں پرانی ہماری آپ سے تعلقات وابستہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہو بہت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ واہ، یہاں پر بچے، جوان، بوڑھے، مرد، سارے لوگ بڑے دور دراز سے آنے والے ایک خطیب کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف خطیب کی وجہ سے نہیں، اور آپ مجھے اگر اس منبر پر بٹھا کر عزتوں سے نوازتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ممبئی سے آیا ہے یا کسی پارلیمنٹ سے آیا ہے یا کسی نیتا کے گھر سے آیا ہے، بلکہ یہ عزت جو ملتی ہے وہ صرف قدم رسول کی نسبت سے ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں فخر سے یہ نعرہ لگاتا بھی ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ماشاءاللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، عزتوں کو دنیا میں دیکھو، بہت قریب سے دیکھنے کا تمہیں موقع ملے گا۔ اللہ کریم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی کتا بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسے کتا نہیں کہا جاتا، اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے۔
کیا بات ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا اس وقت ایک پادری کو انہوں نے محل میں بلا کر کے مسلمانوں کے سامنے کچھ مسلمانوں کو بیڑیوں سے باندھا گیا تھا اور پادری عیسائی پادری سے کہا گیا تھا ان کے رسول کو گالیاں دے. معاذ اللہ. وہ پیسوں میں آیا ہوا تھا زرخرید عیسائی پادری گالیاں دے رہا تھا محل میں اور مسلمان ہتکڑیاں بندھے ہوئے کھڑے تھے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مسلمانوں کو مارنے سے درد نہیں ہوتا ان کو نبی کو گالی دینے سے درد ہوتا ہے. اللہ. اور آج بھی یہ سمجھ رہی ہے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں تو اتنا ہمیں درد نہیں ہوتا جتنا میرے مصطفیٰ کی بات پر ان کی عزت پر انگلی اٹھانے سے ہمارا سینہ بھی جل جاتا ہے ہمارا دل بھی جل بے جاتا شک ہے. بے شک بے شک یہ حساسیت ہر مسلمان کے اندر آنا بھی چاہیے. بے شک. تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عیسائی پادری گالیاں دے رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسلمان مجبور ہیں ہتکڑیاں بندھے ہوئے ہیں بادشاہ کے دربار میں مزے لیے جا رہے تھے مسلمانوں کے. لیکن اتفاق ایسا کہ بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا سونے کی زنجیر میں بندھا ہوا رہتا تھا وہاں. وہ کتا بھونکنے لگا اس کو چپ کرایا گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ عیسائی پادری گالی دینے لگا گستاخیاں کرنے لگا وہ کتا اپنی زنجیر توڑ کر کے کچل کر کے دربار میں آیا اور دم زدر میں اس عیسائی پادری کو نیچے گرایا اور اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسی ہیبت اس کتے کی طاری ہو گئی بادشاہ پر بھی سپاہیوں پر بھی وزیروں پر بھی کوئی اس کتے کو ہاتھ بھی لگانا نہیں چاہ رہا. اتنا ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا. جبکہ وہ کوئی آوارہ کتا نہیں تھا بادشاہ کا ٹرینڈ کتا پالا ہوا کتا تربیت دیا ہوا کتا. جب اس کتے نے دم زدر میں اس پادری کو پھاڑ کر رکھ دیا لوگوں کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی اس کتے کو دیکھ کر. اور سبوں نے جب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تو جتنے مسلمان وہاں قیدی تھے ہتکڑیوں میں شکر بجا لانے لگے. کہا اے رب ذوالجلال تیرا کرم و احسان کہ تو اپنے نبی کی عزت پر جب کسی کی خدمت لیتا ہے تو کتوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے. میرے عزیزوں اسی دربار کے متعلق روایت میں موجود ہے کہ جتنے تتاری سپاہی تھے سب کے سب وہاں پر اسلام قبول کر چکے تھے. سبحان اللہ سبحان. سب ایمان لائے. ایک کتے نے عظمت رسالت پر پہرا دیا اور ہزاروں کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گیا. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں اس واقعے کو گزرے ہوئے 600-700 سال ہو گئے لیکن تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کتے کو عام کتا نہ سمجھا جائے اس لیے کہ میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرنے والا کتا. واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ. جانور بھی اگر میرے آقا کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی عزت ہوتی ہے دنیا میں. اور آپ کو معلوم ہے جنگ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھا تحفے میں دیا گیا تھا. خیبر کے موقع پر جانوروں کی بات کر رہا ہوں توجہ سے سن لیجیے. آپ تو انسان ہیں اور رسول کی امت ہے. ایک گدھا تحفے میں دیا گیا تھا. وہ گدھا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا میرے آقا تو ہر جانور کی بولی بھی جانتے تھے. وہ رحمت للعالمین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی پوچھا تیرا نام کیا ہے. اس نے اپنا نام بتایا اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرنے لگا. حضور مسکرائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گدھا کیا کہہ رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ گدھا مجھ سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں گدھوں کی اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر ہمیشہ نبی ہی سواری کیا کرتے تھے. واہ 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 ماشاءاللہ. بنی اسرائیل کے نبی سواری کیا کرتے تھے لیکن اس نسل کا میں اب آخری بچہ ہوں اور آپ آخری رسول ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. وہ تحفے میں حضور کیا آیا تھا لیکن ساتھ میں میرے آقا سے ایک بات وہ کہتا ہے گدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا. ایک یہودی میرا مالک تھا. میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور یہودی مجھے خرید کر کے کام پر لگاتا تھا. سنیے توجہ سے
وہ گدھا میرے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب بھی میرا مالک یہودی میری پیٹھ پر چڑھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، کبھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس گدھے سے کہ تو اسے اپنے مالک کو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا تھا؟ وہ گدھا کہتا ہے اس لیے کہ میری ماں مجھ سے وصیت کر گئی ہے اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھنا، اس لیے کہ اس پر سید الانبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہو، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ سنیے میرے عزیزو، حدیث کی کتابوں میں اس گدھے کا نام یعفور ہے، اور محدثین علماء جب نام لیتے ہیں تو یعفور نہیں حضرت یعفور کہتے ہیں، واہ واہ، ہے گدھا۔ لیکن اب گدھا کہنے کی اجازت نہیں، اگر کسی نے اس کو عام گدھوں کی طرح ذلیل جانور سمجھ کر کے گدھا کہا تو وہ گمراہ آدمی ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے آقا کی سواری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور جانتے ہیں حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی پیٹھ کو ہمیشہ صاف رکھا، کسی یہودی کو سوار ہونے نہیں دیا۔ امتی کو یہی چاہیے کہ تمہاری آنکھیں اگر اللہ نے دی ہیں تو یہ رسول پاک کو دیکھنے کے لیے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ گدھا اپنی پیٹھ پر کسی یہودی کو بیٹھنے نہیں دیتا، پھر یہ آج امتی اپنی آنکھوں میں سارے یہود و نصارہ کو کیوں بساتا ہے؟ آج تم عیاشیوں کو اور عریانیت کو اپنی آنکھوں میں کیوں جگہ دیتے ہو؟ یہ آنکھیں تمہاری رسول اللہ کے لیے ہیں، بے شک بے شک۔ تمہارا دل ایرے غیرے کے لیے کیوں دھڑکتا ہے؟ تمہارا دل اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، بے شک بے شک۔ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان بے رہا۔ شک۔ اے میرے عزیزو، اس گدھے، اس یعفور خچر جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، جانتے ہیں اللہ نے کیا مقام دیا؟ مسجد نبوی میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوتے اور کسی صحابی کو بلانا ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی یعفور کو، اسی خچر کو، اسی گدھے کو بھیجتے، جا عثمان ابن عفان کو بلا لا، جا عبداللہ ابن مسعود کو بلا لا، جا ابو بکر صدیق کو بلا لا۔ یہ گدھا سیدھے سر جھکائے اسی صحابی کے گھر جاتا، یعفور اسی صحابی کے گھر، اور اس کے بعد اپنے سر سے دستک دیتا۔ صحابی جب دروازہ کھولتے یعفور کو اپنے دروازے پر پاتے اور دم ہلاتا دیکھتے تو سمجھ جاتے رسول اللہ نے بلایا۔ بے شک بے شک۔ زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر خدمت کرتا رہا، اور اس سے بھی بڑی بات حدیث پڑھ لینا، آپ کو مل جائے گی یہ روایت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، اس گدھے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ واہ کیا بات ہے، واہ۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، 2 دن 3 دن گزر گئے، چارہ کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن جس کنویں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ غسل دیا گیا تھا بیر غرس، اس کنویں کے اطراف چکر لگاتے لگاتے حضور کی جدائی کے غم میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دیا، اور اسی میں ڈوب کر کے انتقال کر گیا۔ ایک جانور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ بخاری میں وہ جگہ پا لیتا ہے، مسلم شریف میں اس کی جگہ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جانور بھی اگر میرے آقا کی عزت پر پہرا دے اسے عزت ملتی ہے۔ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، بس دیر ہے میرے آقا کی عزت پر پکارنے کی۔ ان ظالموں سے ڈرتے ہو تم، ان پاکھنڈیوں سے ڈرتے ہو، ان خبیثوں سے ہرگز نہ ڈرا کرو، اس لیے کہ ہم بریلی کے امام کے مقتدی ہیں۔ ہمیں امام عشق و محبت نے بہت پہلے یہ نصیحت کی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھو، اس لیے کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے، ہم نے کوئی آتنک نہیں مچایا ہے، ہم دہشت گردی نہیں کرتے ہیں،
ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم لاکھ بار کریں گے. واہ 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 کیا بات. تمہارے نزدیک اگر جرم ہے یہ جرم لاکھ بار کریں گے اور اس جرم کی سزا تمہارے نزدیک اگر پھانسی ہے تو ہم کروڑوں گردنیں پھانسی پر لٹکانے کو تیار بھی ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ کیا بات ہے. اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے ہم یہاں جو آئے ہیں وہ اپنی لائف جینے کے لیے نہیں آئے. ہمارے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے, بے شک بے شک, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اسی امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ رسول اللہ کے لیے ہے. بے شک بے شک. اگر جان کا مسئلہ ہے تو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایسا لگتا ہے شاید بارش آ گئی ہے, اب تمہاری آزمائش کا وقت بھی شروع ہو گیا. ماشاء اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بہت ہو, واہ 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 واہ. ہزاری باغ میں میرا دوسرا اتفاق. بے شک بے شک. آؤ بجلیوں آ جاؤ, طوفان آ جائے, اور یہاں پر غلامان مصطفیٰ کھڑے ہیں. اگر امتحان مقصود ہے تو بوندا باندی کیا, میرے نبی پاک کی عظمت پر ہم آگ کی بارش کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہو, واہ 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 واہ. اپنی گردنیں سنبھال رکھو میرے عزیزو, یہاں سے انشاءاللہ اس جلسے سے اٹھو کہ مضبوط ہو کر اٹھو. ماشاء اللہ. جتنا بہت اچھا اختلافاً ہے وہ سب ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. ہزاری باغ میں شاید چند مہینے گزرے ہوں گے, میں آیا تھا آپ کے شہر ہزاری باغ میں. جلسے کے دوران اتنی جھما جھم بارش ہو رہی تھی. منڈی گلشن بغداد, وہاں کے حاضرین بھی موجود ہوں گے. کمال کا آپ کا جذبہ تھا. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور لوگوں کے درمیان مثال میں پیش بھی کرتا ہوں, ایمان ہو تو ہزاری باغ کی, ماشاء اللہ بہت اچھے بہت عشق اچھے. ہو تو ہزاری باغ کی. آج ایک بات میں کسی سے کہتا نہیں اور نہ میں اپنی تعریف کرنے کا اہل نہیں, نہ ہی میری عادت ہے, لیکن آج آپ کے علاقے کی بات ہے اس لیے کہہ جا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں واللہ, اللہ گواہ ہے, اس ہزاری باغ کے جلسے میں نے یاد کیا تھا کہ جب تک میرے پیٹ نہ بھر جائے تب تک میں گفتگو کرتا رہوں, سیراب ہو کر کے خطاب کرتا رہوں گا چاہے بارش جتنی بھی برس جائے. بارش تو برسی اور لوگوں نے اپنا امتحان بھی دیا, کھڑے رہے, جمے رہے, لیکن سب سے بڑی آزمائش میرے ساتھ ایک یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں کرنٹ آ رہا تھا. اللہ جو مائک میں پکڑا ہوا تھا اور اس تار میں کرنٹ آ چکا تھا اور مسلسل تقریباً 10 سے 12 منٹ تک کرنٹ تھا, لیکن میرے ہاتھ کو اس مائک پر اگر کوئی جمایا ہوگا تو کوئی تو طاقت ہوگی, ماشاءاللہ کوئی تو طاقت ہوگی, ورنہ کرنٹ کو چھونا معمولی بات نہیں ہے. یہ میرے اپنے تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ کا حمایت کا پنجہ ہمارے سینے پر جب تک رہے, دنیا کے یہ چھوٹے کرنٹ بھی ہمیں ہلا نہیں سکے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہمارا جینا تو یہ ہے, میں فخر سے یہ کہتا ہوں, میں فخر سے کہتا ہوں, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور نوجوانوں کو میں ایک میسج